ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وقال الله تعالى مقام الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیحات، توصیفات، تحمیدات، تکبیرات اور ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں اور باقیاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے، لائق ستائش ہے۔ رب العالمین و احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا مالک، اکیلا مدبر اور اکیلا پالنہار اور اکیلا مربی ہے، اور عبادات کی سب انواع، تمام کی تمام اقسام محض اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے مختص ہے۔ بے شمار انگنت، بے حساب، لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، اکرم الخلائق، سید المرسلین، نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزکہ پر، جو ہمیں ایک عظیم المرتبت اعلیٰ عرفہ برس کا دین فراہم فرما رہے۔ حاضرین کرام، قرآن حکیم میں سے دو مختلف مقامات میں چند آیت کریمہ آپ ساتھیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صحیح معنوں میں اس کو سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنا دیں اور اس کا داعی بنا دیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ والفجر وليال العشر، یہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم جو اٹھائی ہے وہ ایک وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کے وقت کی قسم، یعنی فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ اوقات ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے، وہ مخلوق میں سے
جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، اور اہل علم کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں جو الحمدللہ شروع ہونے والے۔ یہ ایام بڑے ہی عظیم الشان دن ہیں، بہت ہی مبارک دن، جس میں اس کو ایام دنیا بھی کہا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق اسے ایام الدنیا بھی کہا گیا کہ دنیا میں یہ سب سے عظیم ترین 10 دن۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام الدنیا، کہ یہ دنیا کے 10 دن، یعنی عشرہ ذو الحجہ، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ سب سے عظیم ترین دن۔ پھر فرمایا گیا کہ وَلَلْجِهَادُ مِثْلُهُنَّ، کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر جہاد کرتا رہے، اور ایک حدیث میں فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی آئے کہ کیا ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے تو کیا اس سے بھی افضل دن؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَهُنَّ، کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر، اللہ مگر اس شخص کے جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا جہاد کرتے کرتے، اس سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں۔ باقی اس سے کے علاوہ جتنے بھی ایام، جتنے بھی دن ہیں، فرمایا کہ اس کے مقابلے میں یہ ایام، یہ دن، اس میں عمل کیا جانے والا، ان ایام کے اندر جو عمل کیا جانا عمل ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ان 10 دنوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی خصوصی عبادت کی جائے، نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوتیں کی جائے، روزے رکھے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، یہ بہت عظیم الشان دن۔ اور بالخصوص ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات کو بیان کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک اعرابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس کو میں اختیار کر سکوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دیتے ہیں، ان کلمات کی تعلیم دی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو، اس اعرابی کو ان کلمات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام بڑائیاں بلندیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ والحمد للہ کثیرا، اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العالمین پاک ہے تمام جہانوں کا پروردگار۔ سبحان اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار پاک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ غالب اور حکمت والے کی امانت کے بغیر کسی چیز کی کوئی طاقت اور قوت نہیں، اس کے بغیر، یعنی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی، مگر اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے۔ ان کلمات کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو تعلیم دی، تو وہ دیہاتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو میرے پروردگار کی بڑائی کے لیے ہے، میرے پروردگار کے لیے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ غور کیجئے، وہ اعرابی، وہ دیہاتی بھی جانتا تھا کہ یہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کے، اللہ رب العالمین کی تعریفات کے، اللہ رب العالمین کی پاکی کے یہ کلمات ہیں۔ وہ دیہاتی، وہ اعرابی بھی جانتا تھا اللہ کے پیغمبر میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ تو کہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، یہ چار کلمات کی تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی اور اس اعرابی کو، کہ یہ کلمات پڑھا کرو، یہ کلمات کہا کرو، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دے، واہدنی، مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما دے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اعرابی پلٹ کر جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، نبی علیہ السلام اس انداز سے کلمات سکھاتے تھے، اور جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی تعلیم دیتے، نماز کی تلقین کرتے، نماز سکھاتے، اور اس کے بعد اسے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے۔ وہ کلمات کیا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ وعافنی، ایک لفظ کا اضافہ، کہ اللہ مجھ پر رحم فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ گویا اس نے دنیا اور آخرت کو جمع کر لیا، اس نے دنیا کو بھی جمع کر لیا ان کلمات کے کہنے کی بنا پر، اور اپنی آخرت کو بھی جمع کر لیا۔
تو یہ کلمات انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں طلب کرے ان کلمات کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات بیان کرتا رہتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خذوا جنتکم، کہ تم اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا دشمن سے بچاؤ کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں، دشمن سے بچاؤ کے لیے نہیں بلکہ جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے جملے کلمات سکھائے کہ قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یاتین یوم القیامت منجیات و مقدمات۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم سے نجات دہندہ، جنت کی طرف پیش رفت کا ضامن، اور فرمایا کہ آگے لے جانے والی نیکیاں اور باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو بالخصوص ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، اللہ کی تسبیحات، تکبیرات بیان کیجیے، اور ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کیجیے، اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، او کما قال رسول اللہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ وہ پچھلے سال اور آنے والے سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذو الحجہ کا آخری دن یعنی اس عشرے کا جو آخری دن 10 ذو الحجہ، اس دن اللہ رب العالمین کو سب سے بہترین اور محبوب عمل اللہ رب العالمین کے راستے میں خون بہانا ہے، قربانی کرنا۔ اس کی ترغیب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی، اور اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں مسلمانوں میں پہلا، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب عمل ہے، اور یہ قربانی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاضحیہ قائم کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک باب قائم کیا، باب السنت الاضاحی، اور ایک حدیث لے کر آئے ہیں سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول ما یبدأ به فی یومنا، کہ سب سے پہلے آج جو ہم عمل کریں گے اس دن، وہ پہلے ہم نماز ادا کریں گے، کہ اس دن یعنی ذو الحجہ کے 10ویں دن جو یوم النہار بھی کہلاتا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرمائے کہ لوٹنے کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے۔ جس نے اس چیز کو اختیار کر لیا تو فرمائے کہ اس نے ہماری سنت کو اختیار کر لیا، اس نے ہماری سنت کو اختیار کر لیا۔ اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ محض ایک بکری کا گوشت ہے، لیس من نسک شیء، قربانی میں سے کچھ نہیں، تو اس کو قربانی
پھر اللہ کے پیغمبر کی دوسری حدیث سے ملتا ہے کہ اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، یعنی وہ تو ایک وقت سے پہلے کر لی، وہ جائز نہیں، لہذا قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد شروع ہوگا۔ اور پھر ان قربانی کے حوالے سے کہ اس میں کیسا جانور قربان کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اربع لا یجوز، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے۔ الاوراء بین الاوراء، کہ پہلا وہ جانور کہ جو بہنگا ہو اور اس کا بہنگا پن نمایاں ہو، اس کا بہنگا پن نمایاں ہو۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ جانور جو انتہائی کمزور اور لاغر ہو، جس کے کمزوری اور لاغر پن واضح ہو، جس کی بیماری واضح ہو، اور انتہائی فرمائے کہ وہ جانور جو انتہائی کمزور ہو، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور دیگر احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ کان کٹا بھی نہ ہو، سینگ ٹوٹا بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، تو یہ سارے ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی شریعت اسلامیہ نے منع کی۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں انسان بے عیب جانور قربان کرے، خوبصورت جانور قربان کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ جانور کا خون جاتا ہے نہ جانور کا گوشت جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ لہذا قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے انسان اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ کس ارادے سے انسان جانور خرید رہا ہے۔ کیا اس کا یہ ارادہ تو نہیں، مقابلے بازی کا ارادہ تو نہیں، مسابقت کا ارادہ تو نہیں کہ میں ایسا جانور خریدوں کہ محلے والے، علاقے والے واہ واہ کریں؟ اگر یہ نیت ہے تو اس کے لیے یہ جانور وبال جان بن سکتا ہے، اور اگر یہ نیت نہیں، محض اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر انسان اچھے جانور کو ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اس کا ٹٹولنا بھی، اس کا تلاش کرنا بھی، یہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت میں شامل ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہو۔ لہذا اللہ کی رضا کے خاطر اخلاص نیت کے ساتھ اگر انسان قربانی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تذبح الا مسنہ، کہ نہ ذبح کرو مگر مسنہ کے، یعنی 2 دانتہ جانور۔ 2 کے بعد 4 بھی جائز ہے، 6 بھی جائز ہے، لیکن فضیلت 2 دانتوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں جامع ترمذی وغیرہ اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے کہ زان کے حوالے سے جزع زان، یعنی بھیڑ یا دمبے کا 1 سالہ جانور بھی
دو دانتوں کا کے اعتبار سے جائز ہے، یعنی بھیڑ یا دمبے کا 1 سال کا جزء وہ جائز ہے، اگرچہ وہ 2 دانت کا نہیں ہوا، 2 دانت کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق بھیڑ کا یا دمبے کا 1 سال کا ہو جانا یہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ وہ روایت تو ہے کہ تنگ دستی کی بنا پر انسان وہ کر سکتا ہے، لیکن بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اگر صرف یہی کر لے تو یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی قربانی ہوتی ہے۔ بہرحال فضیلت والے اعمال یہی ہے کہ انسان 2 دانتا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے لائے، چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب 1 سال کے حوالے سے شریعت نے جو اجازت دی ہے بھیڑ یا دمبے کی، تو اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان 1 سال کا بکرا ذبح کر لے تو یہ جائز ہے۔ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے ایک بکری قربان کر دی، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تل کا شاۃ لحم، یہ تو محض بکری کا گوشت۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سال کا بکرا موجود ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذبح بہا، فرمایا کہ تو ذبح کر لے، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ 1 سال کا نہ بکرا جائز ہے قربانی کے لیے، نہ بکری جائز ہے، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبے کے اور بھیڑ کے حوالے سے جواز ملتا ہے احادیث میں کہ 1 سال کا دمبا یا بھیڑ قربان کیا جا سکتا۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے کہ 2 دانت کا ہو اور بے عیب ہو، عیب دار نہ ہو، اللہ کے راستے میں قربان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ترغیب بھی دلائی۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا ایھا الناس، کہ او لوگو۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر گھرانے کے اوپر ہر سال 1 قربانی جائز ہے۔ پورا گھرانہ مل کر صرف 1 بکری کر لے، 1 قربانی کر لے تو پورے گھرانے کی طرف سے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، 10 کے 10 سالوں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر قربانیاں کرتے رہے۔ لہذا انسان کی استطاعت ہے تو اس قربانی کو نہ چھوڑ، اور مکمل کوشش کے ساتھ اس قربانی کو اختیار کر لے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے بڑا اجر رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔